بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں خواجہ اظہار الحسن اپنے نئے یوٹیوب چینل خواجہ اظہار اینڈ ایسوسیٹس سے آپ سے مخاطب ہوں، جس میں لا ریلیٹڈ ویڈیوز ڈالنے کا مجھے کہا گیا کہ اس کو سیپریٹلی ایک لا ریلیٹڈ ویڈیوز ڈالیں. آج کی جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی بھی پراپرٹی کو کیسے پرچیز کیا جائے، ہاؤ ٹو پرچیز پراپرٹی. اب پورے پاکستان میں قوانین ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو آپریشنز ہیں، جو ادارے ہیں، ان میں ویریفیکیشن کا ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. کراچی میں ظاہر ہے بہت ساری پراپرٹیز ہیں، جس میں کے ایم سی کی ہیں، ریونیو کی ہیں، کے ڈی اے کی ہیں، ایم ڈی اے کی ہیں، سوسائٹیز کی ہیں، بلڈر پراپرٹیز ہیں، اسی طریقے سے کنٹونمنٹ ڈی ایچ اے، یہ تمام پراپرٹیز ہیں، فیڈرل اتھارٹیز کی ہیں. نارملی لوگ اسٹیٹ ایجنٹ کے سبز باغ دکھانے کے اوپر، اور خاص طور پہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ جو کہ پروفیشنل نہیں ہوتے، اپنے پوری زندگی کی جمع پونجی لے جا کر ایک ایسی پراپرٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں جو کہ داغدار بھی ہوتی ہے، جو شاید ریلائبل بھی نہیں ہوتی، اور پھر پوری زندگی روتے رہتے ہیں. آج بھی کورٹ میں بہت سارے ایسے کیسز تھے. صبح میں بھی کورٹ میں تھا. دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کورٹ کے ایکسپینڈیچر بھی بہت ہوتے ہیں، پہ تاریخ. تو میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ جب بھی پراپرٹی لیں تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسٹیٹ ایجنٹ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا اسٹیٹ ایجنٹ ریلائبل ہے، یا آپ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ آج کل پراپرٹیز کا سیل پرچیز کا بڑا ہے، تو ان کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کتنا ہی آپ کے کوئی دوست ہو، قریبی ہو، ریلائبل اسٹیٹ ایجنٹ ہو، آپ پہلے اس پوری پراپرٹی کی کمپلیٹ انفارمیشن لیں. اس پراپرٹی کی پوری ہسٹری پتہ کریں. اس پراپرٹی کا تمام ڈاکیومنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس سے معلومات کریں اور اس کی اپروول وغیرہ چیک زبانی پوچھ لیں کہ بھئی اپروول ہے، لیز ہے، کے ڈی اے کی ہے، ایم ڈی اے کی ہے، ایل ڈی اے کی ہے، بلڈر ہے تو کیا ایس بی سی کا پلان اس کا اپروو ہے، سوسائٹی ہے تو ویلڈ سوسائٹی ہے. یہ ساری بات کریں. ریونیو کی ہے تو فارم 2 ہے، فارم 7 ہے، ایگریکلچر ہے، 30 سالہ ہے، 99 سالہ ہے. اس کے بعد اس پراپرٹی کا وزٹ کریں. گھر بیٹھ کر یا اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس بیٹھ کر یا اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر یا اپنے قریبی اعتماد والوں کے پاس بیٹھ کر کہ جی یہ بڑی خوبصورت، بڑی زبردست پراپرٹی ہے، آپ ایسے انویسٹ نہ کریں. جا کے پراپرٹی پہ کھڑے ہوں. پلاٹ ہے تو پلاٹ پہ جا کے کھڑے ہوں. اس کی ڈیمارکیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، پلاٹ کہاں ہے. فلیٹ ہے تو فلیٹ کو وزٹ کریں. شاپ ہے تو شاپ کو وزٹ کریں. اور اس کے بعد پھر آپ اس پراپرٹی کو انڈیویژول ایک دفعہ اور وزٹ کریں، وداؤٹ یور ریفرنس، وداؤٹ یور اسٹیٹ ایجنٹ. ارد گرد سے اس کی انفارمیشن لیں کہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، کوئی انہیریٹنس کا مسئلہ تو نہیں ہے، وراثت کا، پارٹنرشپ کا، یا کوئی کیس وغیرہ تو نہیں ہے، یا کوئی فلیٹ وغیرہ ہے تو پہلے اگر کوئی لوگ گئے ہیں تو اس کی ریپوٹیشن کیسی رہی ہے. یہ تمام چیزیں آپ اس کی ویئر اباؤٹ، اس کی سراؤنڈنگ سے معلومات کریں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ چیک کریں کہ آیا ہمیں یوٹیلیٹی سروسز ہیں نہیں ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں آپ کو ایجنٹس یا جو بروکرز ہیں، ہاں جی پانی بھی ہے، بجلی بھی 24 گھنٹے اور گیس بھی آ رہی ہے. بعد میں پتہ چلا جب آپ نے لے لیا اور انہوں نے اپنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ کو بتا دیا، پتہ چلا پانی بھی نہیں ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ 10 12 گھنٹے، اور آپ ٹینکر ڈلوا رہے ہیں، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس ہے ہی نہیں. تو یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد آپ اس لوکیلٹی کو بھی دیکھیں. آپ جا رہے ہیں، آپ کا ایک مزاج ہے، آپ کا ایک گھر ہے، آپ کا ایک رہن سہن، ایک طریقہ کار ہے. تو گرد و نما میں آپ کے ہم مزاج لوگ رہتے ہیں، یا ایسے لوگ رہتے ہیں جہاں سے آپ ان کی نیبرہڈ میں آپ کمفرٹیبل ہیں. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جناب آپ بہت زیادہ اگر آپ کین ہیں تو دیکھ لیں، مارکیٹ ہے، ہاسپٹل ہے، اسکول ہے قریب میں، یہ سارے تمام چیزیں. پھر آپ اونر سے ملاقات کریں. اونر سے لازمی ملنا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ ہمارے پاس پاور پہ ہے، وہ جی سارا کرتا دھرتا تو یہ ہے، یہی کریں گے جی، یہ انہوں نے لی ہوئی ہے، انہوں نے یہ پراپرٹی اٹھائی ہوئی ہے، یہ انہوں نے پراپرٹی کے پیسے دیے ہوئے ہیں، یہ ان کو پیسے دینے ہیں اونر نے، اس لیے یہ پراپرٹی اب ان کے پاس رکھی ہوئی ہے. یا ایسی کوئی چیز نہیں. ڈائریکٹ اونر سے ملاقات کریں. بھائی گاڑی بیچنے والا آپ کے سامنے آتا ہے، موٹر سائیکل بیچنے والا آپ کے سامنے آتا ہے، دکاندار دنیا جہان کی لوگ اپنی پروڈکٹس کو بیچتے ہیں، تو آپ کے سامنے دکاندار ہوتا ہے. لاکھوں روپے کی پراپرٹی کے لیے آپ کسی اور تیسرے شخص پہ بھروسہ نہ کریں. اونر کے ساتھ ملیں اور کوشش کریں اونر کے گھر پہ ملیں. جا کر دکانوں پر جا کر نہیں بات کریں. آپ کہیں جی مجھے آپ کے گھر آنا ہے، میں آپ کا، اس کو پراپرٹی بیچنی ہے، وہ کوئی آپ سے کوئی آدھے داموں پراپرٹی نہیں دے رہا ہے.
وہ آپ کو مارکیٹ ریٹ پہ دے رہا ہے تو آپ جا کر اس سے ملاقات کریں. پھر اس ملاقات کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا, پھر آپ اس سے بات کریں اور پھر آپ ٹوکن کریں جب آپ سیٹسفائی ہو گئے. ٹوکن کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ میں پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ ٹوکن کریں, گواہان کے ساتھ ٹوکن کریں, 5% کریں, 10% کریں, اس میں لکھیں کہ میں آپ کی پراپرٹی کی تمام ویریفیکیشن کراؤں گا. جب آپ نے تمام متعلقہ اداروں سے اس کی ویریفیکیشن کرا دی تو آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ جی اس پہ ٹیکسز کون سے ہیں, مجھے خریدتے وقت کون سے ٹیکسز پے کرنے, اور جو سیلر ہے اس کی ذمہ داری کیا کیا ہے. خالی پلاٹ ہے تو اس پہ کوئی گراؤنڈ رینٹ تو نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر لون تو نہیں تھا, مکان ہے, پراپرٹی ہے, کوئی قسط باقی نہیں ہے, یا یوٹیلیٹی کا کوئی بجلی کا بل 2-3 لاکھ روپے کا ڈیفالٹ تو نہیں ہے, یا پانی کا بل تو نہیں ہے اس کے اوپر ڈیفالٹ ہے, یا اور کوئی پراپرٹی ٹیکس وغیرہ اس کے اوپر باقی ہیں. وہ ساری اس دن تک بیچنے والے کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور امپورٹنٹ مرحلہ ہے جو کہ ڈیوٹیز بڑھ گئی ہیں کہ آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کی بک ویلیو, ایف بی آر ویلیو یا ڈی سی ویلیو کیا ہے, کیونکہ اسی حساب سے آپ کو سی وی ٹی دینا ہے, اسی حساب سے آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی دینی ہے, اسی حساب سے آپ کو ٹیکس دینا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس دینا ہے. یہ ساری ذمہ داری آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. پتہ چلا پراپرٹی آپ کی جناب 50 لاکھ روپے کی اور اس کے ڈیو 6 لاکھ روپے کے ہیں, اور آپ کے پاس وہ 6 لاکھ روپے نہیں ہیں, آپ نے اسٹیمیٹ نہیں کیا, اور آپ کا جو پراپرٹی کا ٹائم ہے وہ نکل رہا ہے, اور اونر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو ڈیفالٹ بھی کر دے. پھر اس کے بعد جناب آپ پارٹ پیمنٹ ایگریمنٹ کریں. پارٹ پیمنٹ ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ اس میں پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایگریمنٹ کے جو امپورٹنٹ جزیات ہیں وہ کیا کیا ہیں. پھر نیوز پیپر میں پبلیکیشن دیں, 2 نیوز پیپر میں دیں, تفصیل سے دیں. 1000 روپے کی جگہ 2000 روپے کا بھی اگر آپ کا اشتہار لگتا ہے, تفصیل سے اس اخبار میں دیں. اس پورے اخبار کو سنبھال کے رکھیں, صرف کٹنگ نہیں لے لیں, آپ پورا اخبار اس کی جو ڈیٹ لائن ہے, اس کی بائی لائن ہے, اس کی جو اخبار کا نام ہے, اس کے ساتھ اس اخبار کو 2 کاپیاں آپ خرید کر سنبھال کر رکھیں. پھر فائنل پیمنٹ پہ چلے جائیں. جب آپ کی تمام تسلی ہو گئی, فائنل پیمنٹ آپ پے آرڈر پہ کریں, اسی وقت اپنے نام ٹرانسفر کریں. آپ سیل ڈیڈ پر ہیں تو آپ رجسٹرار کے پاس جائیں گے, ٹرانسفر ہے, کے ڈی ایم ہے, ایل ڈی ایم ہے, ایم ڈی ایم ہے, وہیں پر جا کر آپ اسے پے آرڈر دیں. پے آرڈر کی کاپی پہلے دے دیں کہ بھائی جا کے ویریفیکیشن کرا لو بینک سے, اور پے آرڈر ویریفائی کریں. اسی وقت دین اینڈ دیر آپ اپنے نام کریں. تمام اوریجنل فائل اسی وقت اس سے لے لیں, تمام یوٹیلیٹی بلز اسی وقت اس سے لے لیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کورٹس کے اندر بہت سارے لوگ اپنے لاکھوں روپے خرچ کر کے دوبارہ وکیلوں کو پیسے دے کر کورٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. مزید کسی معلومات کی آپ کو ضرورت ہے تو اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے خواجہ اظہار اینڈ ایسوسیٹس کا. اس میں میرے ساتھ میرے تمام جو دوست وکلا ہیں وہ آپ کو فری ایڈوائز بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ.